الرجال والرعیۃ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی مالکن ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اسلام نے جو مقام ہمیں دیا ہے اس کے حدود میں رہ اپنے اندر دینی شعور پیدا کرے۔ کس ضرورت کے تحت اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو صریح پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے، اور ضرورت پوری ہوتے گھر واپس لوٹا تعلیم خوب حاصل کرے، لیکن کبھی بھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت خود کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ رب العالمین تمام مسلمات ان کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور انہیں بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جا سکتی ہے؟ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھی ثنا بنت عالم جو آپ لوگوں کے سامنے اسلام میں عورت کا مقام اس عنوان پر بہترین انداز میں تقریر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب ان کے بعد میں دعوت دوں گا کلثوم بنت ایوب کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے موت کی حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدر انجمن اور حاضرین انجمن، آج کی اس بزم سعید میں جس موضوع پر بولنا چاہتی ہوں وہ ہے موت کی حقیقت۔ حاضرین مجلس، موت ضرور آئے گی، کسی بھی زیرو کو اسے چھٹکارا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر سانس لینے والوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اگر کوئی شخص موت سے چھٹکارا پاتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے، لیکن آپ سے بھی صاف طور کہا دیا گیا کہ انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور سب بھی مرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، موت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جل کر یا کچل کر یا ڈوب کر یا چھت سے گر کر مرتا تو وہ اپنی مقرر مدت پر ہی مرتا ہے، جیسے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا سَاعَةً لَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکیں گے اور نہ جلد۔ اسی طرح لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی، اور نہ تو کوئی کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی بتانے کا
फरमाता है, वमा तदरे नफ्सिन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को ये मालूम नहीं है कि कैसी जमीन में मरेगा। सामईने किराम, जानगीन के वक्त आदमी पर क्या गुजरती है, कैसे तकलीफ से दूचार होगा, बाहर से कोई महसूस नहीं कर सका और उस परेशानी को हर शख्स को झेलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत के वक्त काफी तकलीफ हुई थी, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा करती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त आपके सामने एक बड़ा प्याला रखा हुआ था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना हाथ डालते, फिर अपने चेहरे मुबारक पर मलते थे और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्ना लिल मौत सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बिला सुबह मौत में काफी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों और बहनों, जो शख्स जिस चीज को ज्यादा करेगा उसको उस चीज से मोहब्बत हो जाएगी और मौत के वक्त उसको वो चीज याद आएगी। जैसा कि मुजाहिर रहमतुल्लाह फरमाते, जो शख्स मरता तो उसके वो साथी जिनके पास वो बैठता था उनकी मिसालिक शक्लें पेश की जाती है। एक शख्स की मौत का वक्त आया जो शतरंज खेलने वालों में से था। उससे कहा गया, ला इलाहा पढ़ो। उसने कहा, शायद फिर मर गया। तो उसकी जबान पर वो बात गालिब थी जिसकी ऐसी जिंदगी में खेल के सिलसिले में आदत थी कि अस्सलाम नहीं था ना, तो उनकी बात बंद चालू है। अब मैं हमारे दरमियान मेहमानाने खुसूसी अलहाज सैयद अनवर शाह बापू मौजूद हैं, तो मैं सैयद अनवर शाह बापू से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और तासुराती कलिमात पेश करें। हर गली अच्छी लगी हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में शहर पर अच्छा लगा। मैं दावत सुखन दूंगा सैयद अनवर शाह बापू को कि आप आएँ और तासुराती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। माशाअल्लाह, आज का ये प्रोग्राम हमारे जो भी बच्चे हैं उनकी तकरीर और जो कुछ पढ़ते हैं बच्चियाँ और बच्चे, आप सुनते हो। अल्हम्दुलिल्लाह,
اور سب سے خوشی کی بات مولانا سلیمان صاحب محمدی صاحب بیٹھے ہیں. دیکھیے میں زیادہ کوئی آپ کا ٹائم اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن دو باتیں ضروری کہوں گا. آج کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو ضرورت ہے وہ ہے تعلیم، وہ ہے دین، وہ ہے تربیت. ایک مدرسہ ہے جہاں سے تربیت اور تعلیم ملے گی، اور ایک ماں باپ ہے جہاں سے تربیت اور تعلیم ملے گی. آج ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے آنے والی نسلیں، اپنے آنے والے بچے اور اپنے آنے والی پیڑھیوں کو دین کی تعلیم دو، مضبوط کرو. اور جب آپ دین کی تعلیم دو گے، دین کے جلسوں کے اندر جاؤ گے اور تعلیمات کو مضبوط کرو گے، تو آپ کی آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ خدا کی ذات کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. آج ہم تعلیم سے بہت پیچھے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ تعلیم کو عام کرو، تعلیمات کو اپنے بچوں کے اندر بھرو. تعلیمات دین اپنے بچوں کو دو، تربیت اپنے بچوں کو دو، بزرگوں کے پاس بٹھاؤ، عالموں کے پاس بٹھاؤ. دین جن لوگوں نے سکھایا ہے انہیں بٹھاؤ ان لوگوں کے پاس میں. اور دین ان لوگوں سے ہی ملے گا جن لوگوں کے سینے میں دین ہے. آپ ان کو جن کے سینے میں دین نہیں ہے اس کے بازو میں بٹھاؤ گے تو دین آئے گا کیسے؟ اس لیے تعلیمات بھی ضروری ہے. اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں یہاں کے جو حضرت میرے دوست ہیں، اور خاص مولانا سلیمان صاحب محمدی کو، کہ آپ نے یہ تعلیمات کا پروگرام رکھا اور ضروری ہے. اور دوسری جو چیز ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو نفرتیں بھری جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، ان نفرت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری طاقت دور دور رہنے سے نہیں ہوگی. ہماری طاقت ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہماری طاقت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس کو ایک واحد خدا مانتے ہیں. اس طرح جب بھیڑ آتی ہے اور تکلیفیں ہوتی ہے تب سامنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے. سامنے والا جب حملہ کرتا ہے تو وہ ایک ہی ٹارگیٹ کر کے حملہ کرتا ہے. تو میں ایک سید ہونے کے ناطے اور واگڑ کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں تم سب کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ دور الگ تھا. آج ضرورت یہ ہے کہ الگ رہو گے تو کٹ جاؤ گے، اور ایک بن کے رہو گے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی گرا سکے. آج ضرورت ہے دل کے اندر سے نفرت نکال دو، اور مسلمان ہو تو مسلمان بن کر جیو، مومن ہو مومن بن کر جیو. آپ کا کوئی بھی بھائی ہو، اسے درد ہو تو آپ کو درد ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے. اور میں تو ہمیشہ حضرت میری ایک عادت ہے، کوئی بھی مجھے بلاتا ہے، آپ ادھر جتنے بیٹھے ہیں سب مجھ سے محبت کرتے ہیں. بس اس کی ایک ہی چیز ہے، اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ میں سارے مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے میرے لیے مسلمان لا الہ الا اللہ. اور آپ یار سورہ اخلاص تو پڑھو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. جب وہ ایک ہے تو تم کیوں یار انسانیت کو بانٹ رہے ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو بانٹ رہے ہو؟ اس لیے بس یہی تعلیم ہے. زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے زیادہ، اور علماء بیٹھے اور میں زیادہ بولوں، مجھے اتنا بولنا بھی نہیں آتا ہے. بس میں تو اتنا کہوں گا کہ محبت کے ساتھ رہو، دین کے ساتھ رہو، اور بھائی بھائی بن کے رہو. اور میں خوش ہوتا ہوں جب ایک پنڈال کے اندر ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں، بس مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے سینوں میں ہمارے بھائیوں کی محبت عطا فرمائے. مسلمانوں آج ضرورت ہے ایک بن جاؤ، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا تم جاؤ گے مانگنے کے لیے، تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا. اللہ نہ کرے ایسا دن آئے. آج تعلیم کی ضرورت ہے، بزرگان دین. اور میں ہمیشہ ایک بات حضرت کہتا ہوں کہ ہم تو صوفی ہے، اور صوفی کا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صوفی اور مولانا اور درویش کا کام لوگوں کو توڑنا
करना नहीं होता। मैं तो कितनी बार कहता हूँ, कैंची से काम मत लो, सुई दौरे से काम लो। सुई दौरा जो काम करता है वो कैंची नहीं करती। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये तालीमात हमारी जो आज की तालीमात है, ये तालीमात हमारे अंदर रहे। और मैं हमेशा, आप लोग नए हो, आपको पता नहीं है, मैं तो हमेशा लोगों के दरमियान रहता हूँ। बनी पच्छम के लोग हैं, उन लोगों के साथ भी मेरा ताल्लुकात है। और जब भी बागर के अंदर आप किसी को भी पूछना, नीलपर के अंदर मैं 7 साल से आता हूँ। कोई भी बच्चा हो, कोई भी तालीमात में, ये मौलाना साहब है बेचारे मेरे पास आते रहते हैं। हमारी दोस्ती, हमारा नाता है। और मैं कभी भी, कोई भी आदमी हो, इंसानियत कोई भी, ऐसा नहीं मुसलमान, आप रापर में जाके किसी से भी पूछो कि अनवर साहब बापू, तो वो कहेंगे बस बात खत्म हो गई। क्यों पता है? उसकी एक ही वजह है कि हमने हमेशा एक ही काम किया है, अल्लाह की जात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, तालीमात, वो तालीमात कौन सी? अभी एक बच्ची पढ़ रही थी, आपको पता है, वो तलवार लेकर आया, और तलवार जब लेकर आया तो पूछा, मोहम्मद अब तुझे कौन बचाएगा? तो हुजूर की जबान से निकल गया अल्लाह। जब तलवार गिर पड़ी तो हजरत हुजूर ने तलवार ली, कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा? तुझे तो कोई नहीं बचाएगा, जा मैं तुझे माफ करता हूँ। ये तालीमात है। ये लोगों के अंदर ये जकड़ जाना, आप नफरत आपके दिल के अंदर आना। इसलिए बस ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं मुबारकबादी देता हूँ तमाम नीलपर के मुसलमानों को कि आपने ये प्रोग्राम रखा। और कभी भी हमारी जरूरत पड़े, कहीं किसी भी जगह पे हमारी जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है कि खाली हमारी हाजिरी होगी। अगर इंशाअल्लाह हूँ छोटा आदमी, लेकिन अगर पैसों की भी जरूरत पड़े तालीम के लिए, तो इंशाअल्लाह हमें याद करना, सबसे पहले हमारी इमदाद होगी। वो मालैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे सैयद अनवर शाह बापू, जो हम तमाम को सामने बेहतरीन बातें बयान कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप माशाअल्लाह दीन इस्लाम की जो सच्ची तालीमात हैं, इनकी आप सच्ची तालीमात लोगों के सामने पेश करते हैं। अब क्योंकि सैयद अनवर शाह बापू को जाने का है कहीं, इनके पास वक्त नहीं है कि और भी तकारीरें सुने, तो मैं अदब व एहतराम के साथ फजीलतुल शेख मौलाना सुलेमान मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह को दावत दूंगा कि आप सैयद अनवर शाह बापू का सवाल के जरिए से इस्तकबाल करें। पानी पीट लगे। अब ग्रुप अलिफ के जो भी तालिबात, तलबा और तालिबात बाकी हैं, उनका सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब मैं दावत सुखन दूंगा रेहाना बिनते जान मोहम्मद को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का उन्वान है इस्लाही मुआशरे में तालिबात का किरदार। हमने क्या लगी था? पानी पीट लगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाही माशरे में तालिबात का किरदार। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस्लामी बहना उम्मत मुस्लिमा उम्मत दावत अमर बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर